ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ وفاق العلماء کافی دنوں سے سمستی پور، بیگوسرائے، کھگڑیا ڈسٹرکٹ میں، ضلع میں اپنا کام کر رہا ہے۔ اس تنظیم کا کام ہمارے اور آپ کے لیے رفاہ عام، آپس میں مسلمانوں کا متحد ہونا، ائمہ مساجد، مکاتب دینیہ، مدارس دینیہ کے معلمین، ان کے خادم، ان کے نگراں آپس میں متحد ہو کر دین اسلام کا فکر دل میں لے کر وہ آگے بڑھیں، اپنے معیار کو بلند کریں۔ تو یہ آپ کا وفاق العلماء کا یہ 21واں اجلاس ہے۔ اس سے پہلے 20 اجلاس کامیاب اجلاس ہو چکے ہیں۔ اس سے متعلق میں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو آپ لوگوں کو میں صلاح دینا چاہتا ہوں۔ سیکریٹری رپورٹ من جانب مفتی محمد شمیم القاسمی، جنرل سیکریٹری وفاق العلماء بہار۔ 21واں اجلاس بمقام جامع ربانی منوروا شریف، زیر صدارت حضرت مولانا مفتی اختر امام عادل صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، دامت فیوضکم۔ محترم جناب صدر صاحب وفاق العلماء بہار اور سیکریٹری صاحب و ممبران وفاق و مدعوین خصوصی اور مہمان خصوصی حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ جولم مدنی عمری، دامت برکاتہم، ناظم جامعہ دارالسلام عمر آباد، تمل ناڈو، چنئی۔ آپ سبھی حضرات کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت وفاق العلماء کے لیے فارغ کر کے شرکت کی زحمت گوارا کی۔ آپ کا شکریہ۔ محترم، وفاق العلماء کا 21واں اجلاس ہے۔ اس سے قبل 20 اجلاس مختلف مقامات پر، مثلا حسن پور روڈ، جامعہ نور اسلام اسماعیل نگر بکھری، مدرسہ طالب الاسلام بکھڈا، مدرسہ سبیل السنہ جوگیا شریف، مدرسہ خیر العلوم بردونی، جامع ربانی منوروا شریف، موجہ سہسی، موجہ 72، موجہ جانا، موجہ پبرا، مدرسہ رضوانیہ ایکمبا، جامع مسجد چک حمید اور مدرسہ اسلامیہ بڑاہی، موجہ اذان اور مدرسہ دارالقرآن سہسی و بردونی میں کامیاب پروگرام ہو چکے ہیں۔ محترم، وفاق کے قیام کا مقصد علماء، مدارس، ائمہ مساجد، معلمین مکاتب میں باہمی قربت پیدا کرنا اور مربوط ہو کر مشکل مسائل کا حل کرنا، ان کی آواز عوام تک پہنچانا، سماج میں پھیلے ہوئے منکرات و خرافات کا اطلاع کما کرنا، جن کمزوریوں کی بنا پر عوام ہم سے دور ہو رہی ہے اس کا محاسبہ کرنا اور اس کے ازالہ کی تدبیر کرنا، مدارس اور مکاتب کے تعلیم کا معیار بلند کرنا
مدارس و مکاتب کے تعلیم کا معیار بلند کرنا اور اشاعت دین کا فکر کرنا، یہ مذکورہ باتیں اسی وقت عمل میں آئیں گے جب ہمارے اندر ایمانی جذبہ بلند ہو، ہم دین کی داعی بنیں۔ آج کی تبلیغی جماعت والوں کا کہنا کہ ہم دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان جماعت والوں کی نقل و حرکت دعوت الاصلاح ہے، کیونکہ وہ حضرات جن کے پاس جا رہے ہیں وہ فی نفس ہی مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایمان کی جوہر عطا کر رکھی ہے، وہ تسہل اور کاہلی کی بنیاد پر ان سے دینی امور پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ حقیقتاً دعوت اللہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے قلوب ایمان سے عاری اور خالی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کس صورت سے ان کے قلوب ایمان کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں اپنی روشنی ڈال دے تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں توحید پر یقین کامل ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب لفظ لا الہ الا اللہ میں لا کی چادر پھینک دیں اور الا اللہ کو دل میں گامزن کر لیں، اس سوچ سے ایصال المطلوب ہو جائے گا۔ پھر بندے کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نماز روزہ حج زکوٰۃ غرضے کے جو بھی کام ہوگا خالصۃ للہ ہوگا، پھر ہمیں دعوت اللہ کا کام آسان ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایمان والوں کا جان مال دیگر اسباب زندگی کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، پھر ایمان والے کے قلوب میں کسی کا خوف نہیں رہتا۔ ایسے مومن بندہ کی زندگی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزرتی ہے اور اشاعت دین کی دعوت برادران وطن کو پیش کرنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے اس میں رہا ایجنڈا میں کہ فتنہ شکیلیت بہت زور پکڑ رکھی ہے۔ پہلے تو اس علاقے میں نہیں تھا نام نشان، لیکن اب قریب گاؤں کے اندر کچھ لوگ پہنچتے ہیں اور جاہل اجہل ان پڑھ لوگوں کو یہ فتنہ شکیلیت کو ان کے اوپر پیش کرتے ہیں، انہیں روپے کی دولت کی لالچ دیتے ہیں۔ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے وہ اس کے طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ایسے آدمی کوئی دین کے اندر یہ خرافات والی بات لائے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے اس دین کے خلاف کام کرے بتلائے تو اس کی فوراً پکڑ ہونی چاہیے۔ اس پر بتلایا کہ فتنہ شکیلیت بہت زور پکڑ رکھی ہے، یہ کذاب انسان ہے، اپنے کو مہدی علیہ السلام کہتا ہے جبکہ اس کی پیدائش ضلع دربھنگہ میں ہوئی ہے اور یہی تعلیم حاصل کی، بلکہ متھلا یونیورسٹی سے BA پاس کیا ہے اور اس کی سرٹیفکیٹ بھی شائع کر دیا گیا۔ مہدی علیہ السلام کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ البتہ یہ آثار قیامت ہے، اس کا اکثر حصہ آ چکا ہے، اس کا فائدہ شکیل ابن حنیف بھی اٹھا رہا ہے۔ عامۃ المسلمین سے درخواست ہے جہاں کہیں یہ دعویٰ کرے کہ مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں پہلے اس کی گرفتاری کی جائے، بعد میں معتمد علماء کو خبر کریں تاکہ اس کا صحیح علاج ہو جائے۔ اس لیے ہم سبھی شکیل ابن حنیف کی مکاری دھوکہ بازی اور فتنہ سے بچیں۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک عمل اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔